مقام عبرت، الہی آزمائش، تیسری قسط۔ کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ کہہ دیں کہ ایمان لے آئے ہیں اور پھر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے گا اور ان سے کوئی آزمائش نہیں لی جائے گی؟ ہم نے ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کو بھی آزمایا تھا اور ہم ان کی بھی آزمائش کریں گے۔ الہی امتحانات بشریت پر حاکم قوانین میں سے ایک ہے کہ جس میں کوئی استثناء نہیں ہے، کسی کو کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کی قوم ایک ایسی قوم تھی جو فرعون اور فرعونیوں کے ظلم کا شکار تھی، اپنی جان و مال اور ناموس کے بھی مالک نہ تھے۔ کوئی مصیبت ایسی نہ تھی جو فرعون اور اس کے کارندے ان لوگوں کے سروں پر نہ لائے ہوں، کوئی ظلم ایسا نہ تھا جو ان لوگوں پر نہ ڈھایا گیا ہو۔ اس حال میں خدا تعالی نے ان پر اپنا لطف و کرم کیا، خود انہی میں سے ایک پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تاکہ ان کا امتحان لیا جا سکے۔ یعنی کیا؟ یہ لوگ پیغمبر خدا کا ساتھ دیں گے، اطاعت کریں گے، اتباع کریں گے تاکہ خود اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے لیے نجات حاصل کر سکیں یا نہیں؟ بنی اسرائیل نے اپنی خامیوں، خوبیوں اور کوتاہیوں کے ساتھ جناب موسیٰ علیہ السلام کی اس حد تک پیروی کی کہ وہ اس امتحان میں کامیاب قرار دیے گئے، لہٰذا انہیں دنیا ہی میں اجر دیا گیا۔ فرعون اور فرعونیوں کے شر سے نجات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ چیز جو کبھی وہ خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتے تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح فرعون اور اس کا لشکر دریائے نیل میں غرق ہو گئے اور ان کا قلعہ قمع ہو گیا۔ یہ خدا تعالی کی طرف سے ان کی کامیابی پر ایک عطا تھی، لیکن امتحانات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ممکن ہے کہ کسی قوم کو صرف ایک مرتبہ آزمایا جائے اور کسی دوسری قوم کو کئی مرتبہ امتحان سے گزارا جائے۔ بنی اسرائیل ان سخت امتحانات میں کامیاب ہوئے کہ جس میں بہت زیادہ مشکلات تھیں، لیکن ولایت کے امتحان میں ناکام ہو گئے۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، جناب موسیٰ میقات کی طرف مطمئن ہو کر گئے اور اپنی غیر موجودگی میں ولی کو مقرر فرما کر گئے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخلفنی فی قومی، موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا میری قوم کے درمیان میرے جانشین بن کر رہو۔ یہ مقام ولایت تھا۔ امتحان کی باریکی اور نزاکت کہاں تھی؟ وَأَتْمَمْنَاهُمْ بِعَشْرٍ، 29 ملاقات کی راتوں کو 10 دن بڑھا دیا گیا۔ جب 30 دن مکمل ہو گئے تو سامری نے گوسالہ بنایا۔ اس نے کہا موسیٰ کے خدا کو چھوڑ دو اور یہ تمہارا خدا ہے۔ وہ جاہل لوگ خوشی سے سامری کے اس گوسالے کے گرد جمع ہو گئے اور موسیٰ و ہارون کے خدا کو بھول گئے اور ولایت سے منہ موڑ لیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ جناب موسیٰ پلٹ آئے ہیں اور یہ بات سچ ہو گئی ہے۔ لوگوں نے کہا ہم توبہ کرتے ہیں، ہم پلٹنے کو تیار ہیں۔ خداوند متعال نے فرمایا میں ان کی توبہ کو ایک شرط کے ساتھ قبول کروں گا۔ جناب موسیٰ نے لوگوں کو حکم دیا کہ تیار ہو جاؤ، اپنی تلواروں کو نیام سے نکال لو اور اپنے چہروں پر نقاب کر لو، ایک دوسرے کے بہت قریب کھڑے ہو جاؤ اور میرے حکم کے فوراً بعد تلواریں چلانا شروع کر دو۔ اس واقعے میں بنی اسرائیل کے تقریباً 70,000 لوگ مارے گئے۔ خدا تعالیٰ کا فرمان آیا اب بہت ہے، ہم نے ان کے گناہ کو معاف کر دیا۔ اس واقعے کے بعد وہ تمام نعمتیں واپس لے لی گئیں کیونکہ انہوں نے بتا دیا کہ وہ اس کے لائق نہیں ہیں۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق۔ اب میں اسلامی امت کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ لوگوں نے حضور اکرم کی رسالت کو قبول کر لیا تھا، لیکن پیغمبر کی ولایت، حضور کے جانشین کو قبول کرنا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ ولایت کا لازمہ اطاعت ہے، اطاعت محض ہے، لیکن ہم حضور کے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔
کئی ایک افراد حضور اکرم کے ساتھ اس معاملے پر بحث کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ اپنی بات کو حضور سے منوا لیں، اس کے باوجود خدا تعالی کی طرف سے ڈھیل دی گئی، یہاں تک کہ کربلا کا دل خراش واقعہ رونما ہوا، وہ واقعہ جس میں اسلامی امت کے کچھ گروہوں نے بتا دیا کہ وہ کس قدر پست اور فاسد ہو چکی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جس قدر فریاد و پکار کی، لوگوں تمہاری دنیا و آخرت تباہ ہو رہی ہے، اس سے بچنے کے لیے یزید کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، کسی ایک نے بھی بات نہ سنی اور اطاعت نہ کی۔ آپ نے دیکھا کہ یزید نے کیا کیا، نہ صرف یہ کہ حضرت کی مدد کے لیے آگے نہ بڑھے بلکہ ظالموں نے محاصرہ کر لیا، امام علیہ السلام کی ناموس کو رسیوں میں باندھا گیا اور ظلم و بربریت کی شرمناک تاریخ رقم کر دی گئی۔ یہ وہ واقعہ تھا کہ جس کے بعد اب اسلامی امت اس کا تاوان دیتی اور اس کی سزا بھگتتی۔ سن 62 ہجری میں مدینے نے وہ تاوان ادا کیا کہ کئی نسلوں تک جب مدینے کے لوگ واقعہ حرہ کو یاد کرتے تو کانپ اٹھتے۔ مدینہ احترام و امن کی جگہ تھی، وہاں یزید کے لشکر نے حملہ کر دیا۔ وہ ایسا شہر تھا جہاں پھانسی کے حکم والے شخص کو بھی امان مل جاتی تھی۔ یزیدی لشکر نے 3 دن رات مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ حرم نبوی جو کہ امن کی جگہ تھی، لوگوں کی جان و مال اور ناموس کو یزیدی لشکر کے لیے حلال قرار دے دیا گیا۔ جہاں تک ان کا بس چلا انہوں نے قتل عام کیا، اصحاب پیغمبر میں سے 70 افراد کو قتل عام کیا گیا۔ مسجد نبوی پر حملہ آور ہوئے، مسجد نبوی میں اس قدر خون بہایا گیا کہ ایک طویل مدت تک رسول خدا کی قبر اطہر پر خون کے لوتھڑے جمع رہے۔ مکہ مکرمہ کا کیا حال ہوا؟ مکے کے اطراف کے پہاڑوں پر منجنیق لگا کر اس مقدس ترین مقام کو اپنی بھاری پتھروں کی بارش کا نشانہ بنایا گیا۔ کعبہ ایک مرتبہ پھر ڈھایا گیا، شہر مکہ میں داخل ہو گئے اور ہر کس و ناقص کو قتل عام کرنے لگے۔ لوگوں نے مسجد الحرام کعبۃ اللہ میں پناہ لی، لیکن ان بے حیا لوگوں نے کعبے کی دیوار کے ساتھ اس قدر لوگوں کو قتل کیا کہ بہت طویل عرصے تک زمزم سے جتنا بھی پانی نکالتے اس میں خون شامل ہوتا تھا۔ کوفہ ملعون حجاج ابن یوسف کے ظلم کا شکار ہوا، اس نے 20 لاکھ لوگوں کو سفاکیت کے ساتھ قتل کر دیا۔ الہی امتحان میں ناکام ہونا، ولایت الہی کے امتحان میں ناکامی اور اطاعت نہ کرنے پر پھر اسی طرح کا سنگین تاوان بھرنا پڑتا ہے۔